بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم کھٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم کھٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ چائنا کی اسرائیل کو مکمل طور پر دھمکی دے ڈالی، اس کی تفصیل آپ آگے دیکھیں۔ دوسری جانب پاکستان سول ایویشن کے حوالے سے آج باچا خان ایئرپورٹ پشاور میں سول ایویشن کی سیگریگیشن کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ جو کام مسلم ممالک کو کرنا تھا وہ کمال طریقے سے چائنا نے کر دیا ہے، اور امید بھی نہیں تھی کہ چائنا اس لیول پر کھڑا ہو جائے گا جہاں پر وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا کہ اب امریکہ کے بعد تمہاری باری ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اور اس میں چائنا نے اسرائیل کو مکمل طور پر دھمکی دے دی ہے کہ کسی صورت میں تم نے ویسٹ بینک کی اینیکسیشن نہیں کرنی، ورنہ چائنا کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یعنی فلسطین کے باقی علاقوں پر قبضہ کر کے تم جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہو، یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہونے دیں گے جب تک چائنا اس سرزمین پر موجود ہے۔ اتنے بڑے لیول کی دھمکی دی جاتی ہے چائنا کی جانب سے، پھر فلسطین کے صدر ان سے بات چیت ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چائنا کی جانب سے آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیگ پر چائنا ہے۔ اب اسرائیل کے اخبار لائٹلی نہیں لیا انہوں نے، وہ پوری طرح چائنا کی جانب سے ایک تھریٹ جان رہے ہیں، اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا چیخ رہا تھا، بہت زیادہ مسلسل دکھا رہا تھا کہ میری جب پاکستان سے جنگ ہوگی تو دیکھیں گے کہ اسرائیل آئے گا اور میری مدد کرنے کے لیے۔ یہ بات صحیح بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند مہینے پہلے جب مائک پومپیو دھمکی دے رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو کہ آپ نے تمام پروجیکٹ کینسل کرنے ہیں چائنا کے ساتھ جو آپ نے ان کو دیے ہیں، تب چائنا نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے یہودی دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور پومپیو کی وارننگ کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس لیول پر آ کر چائنا نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے آپس میں۔ وہ پروجیکٹ دے رہے تھے اور یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب چونکہ پروجیکٹ سارے لے لیے ہیں اور اب چائنا کو نظر آ رہا ہے کہ جو ڈرونز انہوں نے لداخ، کشمیر اور دوسری سائٹس پر لگائے ہوئے ہیں وہ تو اسرائیلی ڈرونز ہیں، اور ان ڈرونز کو تل ابیب سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب چائنا کھل کر سامنے آ گیا ہے جنگ کے لیے، اور سب سے بڑا پیغام جو دیا ہے، ایک تو انڈیا کو دیا ہے کہ تمہارے مائی باپ امریکہ یا اسرائیل ہوں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل کے ساتھ لڑ کر انہوں نے ایران کو بھی پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ $400 ارب کی ڈیل کی ہے، اور پھر تمہارے جہاں جہاں مفادات ہوں گے ہم وہاں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دنیا کو بھی بتائیں گے کہ مسلمان اگر اس معاملے پر اسرائیل کے خلاف نہیں ہوتے، ایون کہ پاکستان بھی چپ ہے، ہم بھی بزدلوں کی طرح چپ ہیں، اور پھر عرب ممالک وہ تو بالکل اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں بولتے۔ لیکن چائنا ایک مکمل طور پر لادین ریاست ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ روس ایک غیر مذہب ریاست ہے، روس نے پہلے اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا اور اب چائنا نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ روس پارٹنر ہے چائنا کا، اور چائنا اس وقت روس کے ساتھ ہے، اور دونوں اس وقت ایران کے بھی ساتھ ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کبھی بھی چائنا نے اس لیول کی مذمت نہیں کی، ہمیشہ نیوٹرل رہا، لیکن چونکہ اب جنگوں کا دور ہے اور سب سے زیادہ بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے چائنا اور اسرائیل کی۔ چائنا ایک بینکنگ سسٹم لے کر آ رہا ہے، دنیا کا مالیاتی نظام یہودیوں نے قائم کیا تھا، اور پہلے انہوں نے امریکہ کے ذریعے کام کیا۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چائنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکی ڈالر تباہ ہو،
اسے ڈچ کریں۔ آج کا بیان ہے کہ روسی میڈیا کہتا ہے کہ امریکی ڈالرز تباہ ہونے جا رہا ہے اور دنیا اب پہلے کی طرح سونے کی طرف جائے گی یا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف، لیکن اب یہ ڈالر کی موت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں جو بھی ٹورسٹ جاتے ہیں اگر وہ ڈیجیٹل یوان کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ ماڈل دنیا کے اندر لانے والے ہیں۔ اسرائیل جو سسٹم لا رہا ہے تو چائنا اس کے پیرالل سسٹم لا رہا ہے۔ چائنا نے اس وقت پوری ورکنگ کر لی ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے وہ اسرائیل کو ہے۔ یہ اب لڑائی کا امامہ سجنے جا رہا ہے۔ چائنا گریٹر اسرائیل کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا ہے اور 1 جولائی کو اسرائیل نے اینکسیشن کرنی تھی، یعنی فلسطین کے علاقوں پر اینکسیشن کرنی تھی، فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنا تھا، وہ پوسٹپون ہو گیا۔ اب اگر آپ غور کریں اس وقت پاکستان کے سارے دشمنوں کے ساتھ چائنا لڑ رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں پوری طرح چائنا کی بیک کرنی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی آپ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو آپ سب کا پکا دوست ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلی جو نیوز ہے، پریس ریلیز ایک ریسیو ہوئی ہے سول ایویشن کے امپلائیز کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ سی اے کے حوالے سے آج جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کے پلیٹ فارم سے سول ایویشن اتھارٹی کے تمام افسران اسٹاف نے باچا خان ایئرپورٹ پر سول ایویشن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر اور پرائیویٹ کمپنی بنانے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس منافع بخش ادارے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ ادارہ تقریباً 89 ارب روپے سالانہ کما رہا ہے اور حکومت پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر اس حساس ادارے کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اکثر ایئرپورٹس پاکستان ایئر فورس کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں۔ اس ادارے کو آؤٹ سورس کرنا پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے، لہٰذا اس مجرمانہ اقدام کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے ادارے کو بچانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گی، جس میں قانونی جنگ بھی شامل ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جس میں احتجاج کیا گیا ہے باچا خان ایئرپورٹ پر۔ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ میں آج اس کامیاب احتجاج پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام امپلائیز کا اور جتنے بھی ہمارے ساتھی جن سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ونس اگین میں اپنے زرین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ سب بھائیوں کی طرف سے کہ وہ کراچی سے تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو زرین صاحب کا بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ آج ہم نے جو مطالبات گورنمنٹ کے پاس اور اپنے مینجمنٹ کے پاس بھیجی ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروٹیکٹ جو پورے پاکستان میں پورے لوگوں کو سول ایویشن کو نکالنے پہ مجبور کرے گی۔ اس سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے سول ایویشن کے مینجمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبات کو جلد از جلد منظور کر دیا جائے۔ اگر ہمارے اس مطالبات کو آپ لوگ نہیں مانتے یا اس سے آپ لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ سول ایویشن کے تمام ملازمین اپنے حق اگر آپ نہیں دے رہے تو انشاءاللہ ہم سب سے چھین کے رہیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔